بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سبز پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا، ہرے پاسپورٹ کی عزت ہوگی۔ یہ وزیر اعظم عمران خان پچھلے 10 سال سے ہمیں سنا رہے ہیں اپنے جلسوں میں، اپنی تقریروں میں۔ نیوزی لینڈ نے اپنی ٹیم کو نکالنے کا جب اعلان کیا تو پاکستان کو بڑا جھٹکا لگا۔ میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 2 دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے ایک غیر مسلم سے، جو مسلمانوں سے نفرت کرتا ہے، جو ریسسٹ ہے، اسلاموفوب ہے، اس سے وزیر اعظم عمران خان کی تعریف کروا دی۔ وہ جیسے اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اپوزیشن جس شخص کو پچھلے 3 سالوں سے فیشسٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس شخص کی انسانی ہمدردی کی گواہی یہ غیر مسلم اسلاموفوب دے رہا ہے۔ گلین بیک کون ہے؟ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں۔ جس نے وزیر اعظم عمران خان کی انسانی ہمدردی کی گواہی دی ہے، کن الفاظ میں دی ہے، میں آپ کو وہ سب بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، جو میں شارٹ میں آپ کو اس کا تعارف کروا دیتا ہوں کہ یہ شخص کون ہے۔ ناظرین، یہ گلین بیک ہے۔ یہ بڑا کنٹروورشل بندہ ہے۔ یہ امریکہ کے 10 سب سے نفرت کیے جانے والے پریزنٹرز میں سے ایک ہے۔ آپ usnews.com پہ جائیں، دا ٹاپ 10 موسٹ ہیٹڈ نیوز کمنٹیٹرز میں اس بندے کا نام ہے، یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے، گلین بیک۔ اتنا کنٹروورشل بندہ ہے۔ اس بندے نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ بیسٹ سیلر ہوئی تھی۔ گلین بیک کہتا ہے اٹ از اباؤٹ اسلام۔ دہشت گردی کو وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ ہی اسلام ہے۔ یہ اس نے اپنی کتاب لکھی تھی۔ یہ اتنی نفرت کرتا ہے مسلمانوں سے۔ ایک مسلمان کا انٹرویو کرتے ہوئے کہتا ہے I have been nervous about this interview with you because what I feel like saying is, sir, prove to me that you are not working with our enemies. And I know you are not. I am not accusing you of being an enemy. But that's the way I feel. And I think a lot of Americans feel that way. یعنی مسلمانوں کو دیکھ کے ہی میری بھی یہی فیلنگ آتی ہے، اور بہت سارے امریکنز کی، کیا آپ ہمارے انیمیز کے ساتھ کام کریں؟ ادروائز جو بھی مسلمان ہیں وہ دہشت گرد ہیں یا دہشت گردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں مل کے۔ یہ اس بندے کی سوچ ہے، یہ اس بندے کے نظریات ہیں۔ آپ اس کو ریسسٹ سب کچھ بلا سکتے ہیں، بگڑ بلا سکتے ہیں۔ ایسے بندے کو ڈیل کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ انتہا پسند نفرت کرنے والے کہیں گے سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ ہے اس بندے کو اسلام کا اصل چہرہ دکھانے کا، ایک طریقہ ہے رحمت للعالمین کی سنت پہ چلنے کا۔ جب آپ وہ چلتے ہیں وہ بھی آپ کی تعریف پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے عمران خان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ جب عمل کیا، کیونکہ ایک انسان کی جس نے جان بچائی، گو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ انسان کی، کسی مسلمان کی نہیں، انسان کی۔ اس کے حوالے سے کیا اس نے کہا ہے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ اس نے ایک سیریز آف ٹویٹ کی ہے۔ وہ شروع کرتا ہے کہ کل ریڈیو میں اپنے اور پاکستان کے وزیر اعظم کے مابین جو خطوط کا تبادلہ ہوا ہے اس کی تفصیل شیئر کروں گا۔ سخت ضرورت کی اس گھڑی میں نے اس امید پر رابطہ کیا کہ کسی طرح کی کوئی ایسی قیادت مل جائے جو ایک ناممکن کام جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ہماری مدد کرے۔ ہم نے دنیا بھر میں سیاسی قیادت اور سول سوسائٹی کے متعدد رہنماؤں سے مدد کی درخواست کی۔ ان کی خاموشی چونکا دینے والی تھی۔ کچھ نے کالز کا سادہ جواب ہاں یا نہ میں دیا، کچھ نے کال ریسیو تک نہیں کی ہماری۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ہماری درخواست کا فوری جواب موصول ہوا۔ انہوں نے مدد پر آمادگی ظاہر کی۔ اجتماعی طور پر ہم نے مذہبی اختلافات، سیاسی تقسیم، قومی حدود اور مقامی حرکیات سے اوپر اٹھ کے سوچا۔ یہ وہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ میں نے جو آپ کو اس کی تعریف کروائی ہے، یہ اینٹی اسلام بندہ ہے، تو وہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود کہ مذہب، ہمارے عقائد، ہماری سوچ سب مختلف ہے، ہم نے اس سے اوپر اٹھ کے سوچا۔ کس نے؟ ہم نے، وزیر اعظم عمران خان نے۔ کہ انہوں نے نہیں سوچا یہ کتنا بڑا بگٹ ہے، کتنا بڑا اسلاموفوب ہے۔ بات تھی انسانوں کی زندگی بچانے کی، وزیر اعظم عمران خان نے پوری مدد دی۔ آگے سنیں وہ کیا کہتا ہے۔ یہ کوشش انسانیت کے لیے تھی۔ اس کا مقصد ایک جنگ زدہ ملک میں سے بے گناہ متاثرین کو بچانا، جہاں کسی بھی غلط فہمی کی وجہ سے ان کی جان جا سکتی تھی، ان کی جان کو خطرہ تھا۔ تو انہوں نے، یعنی وزیر اعظم عمران خان نے، سیاست، نسل، مذہب یا ثقافت سے بالا تر ہو کر معصوم جانوں کو بچانے میں سبقت لے لی۔ کسی دوسرے عالمی رہنما نے، جو بھی ہم نے دیکھا ہے، اس طرح کی پہل نہیں کی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو عقائد ہیں مختلف، انسانیت کو بچانے کے معاملے میں یہ سب ایک ہیں۔ ہمارے جتنے بھی نظریات مختلف ہوں، جو بھی سوچ ہو، انسانیت کو بچانے کی جہاں بات آئے گی وہ ایک ہیں۔ یہ انہوں نے ثابت کیا۔
انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کے ہم پہ احسان کیا اور ایک بار بھی ہمارے مقصد پہ سوال نہیں اٹھایا. ہو سکتا ہے کانسپریسی تھیوری پہ لوگ بات کرتے ہیں آپ کیوں پاکستان لانا چاہتے ہیں لوگوں کو. یہاں تو امریکی فوجی جب آئے تھے وقتی اور پھر چلے گئے تھے تو اس پر بھی سوال اٹھ گئے تھے. تو وہ کہتا ہے کہ عمران خان نے ایک بار سوال بھی نہیں کیا ہمارے موٹیوز کے اوپر. ہم نے اپنے مختلف عقائد کے بارے میں بات کی ہے اور جب ان کی اعلیٰ ترین شکل پر صحیح معنوں میں عمل کیا جاتا ہے تو بے گناہوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو اسلام کے خلاف بات کرتا تھا. یہ کہتا تھا اسلام وجہ ہے ان ساری برائیوں کی. اب یہ مان گیا کہ ہمارے عقائد کا بہترین استعمال جب ہوتا ہے تو انسانیت کی خدمت ہوتی ہے, انسانوں کو بچایا جا سکتا ہے. یہاں تک مان لیا گیا کیوں؟ رحمت للعالمین کی سنت پہ عمل کیا گیا ہے, انتہا پسندی نہیں دکھائی گئی. وہ چہرہ اسلام کا دکھایا گیا جو ہمیں دنیا کو دکھانا چاہیے. خان نے جلدی سے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ ہماری طرف سے مداخلت کریں اور افغانستان میں مزار شریف سے روانہ ہونے والے پہلے 3 طیاروں میں سوار افراد کے لیے جو زندگی اور موت کے درمیان معمولی فرق تھا اس کے دوران وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئے. یعنی ایک معمولی سی دیری, وہ یہ کہتا ہے اپنے الفاظ میں پٹ کرتا ہے. بے شک طالبان نے جنرل امنسٹی دے دیا ہے لیکن ویسٹ کا بھی ایک نقطہ نظر ہے نا, اس کے نقطہ نظر کے مطابق اگر دیر ہو جاتی تو زندگی اور موت کی یہ کشمکش تھی. اس وقت عمران خان کام آئے ان کے, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں میں جن کو بچا کے لایا گیا ہے بہت سارے امریکی شہری تھے, امریکی لوگوں کو بچانے میں مدد کی ہے. آگے عمران خان کے بارے میں مزید کہتا ہے کہ ان کی انتھک قیادت اور پاکستان کے فوجی اور سویلین مسائل کی حمایت کی وجہ سے طالبان نے 3 طیارے ہمیں لے جانے دیے. ٹھیک ہے, طالبان کے ساتھ معاہدہ بھی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہی جیسے امریکہ نے پہلے بھی زبان استعمال کی کہ بزنس مین لائک انہوں نے ٹرانزیکشن یہ کرنے دی ہمیں, وہ معاہدے پر مطلب کاربند رہ رہے ہیں. اگلے 24 دنوں میں افغانستان سے نکلنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کو بہت کچھ پڑھنے کو ملے گا, بہت ساری کہانیاں آپ سنیں گے. جس جذبے سے پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کی تنظیموں نے ہم پہ اپنا وقت, پیسہ, توانائی خرچ کی ہے ہر ایک جان بچانے کے لیے, یہ قابل تعریف ہے. وہ کہتا ہے کہ دوسرے ذرائع ابلاغ کے پاس پچھلے کچھ دنوں سے ان پر تنقید کرنے کا اپنا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے, ایسا نہ کریں. مطلب پاکستان کے اوپر جو آپ تنقیدی نشتر چلا رہے ہیں مت چلائیں, امریکی میڈیا کو وہ کہہ رہا ہے. آگے کہتا ہے کہ ان کی کوششوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے, یعنی پاکستان کی کوششوں کو آپ تسلیم کریں جو انہوں نے انسانی جانیں بچانے کے لیے کی ہیں. امریکہ کو اجتماعی طور پر اس وقت پاکستان کی امداد کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم کسی کو اس لمحے کو بھولنے کی اجازت نہیں دیں گے جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ان کے وعدوں پر پورا اترنے کی اجازت دی, جس نے بغیر کسی وقفے یا عکاسی کے ان کی مدد کی. وہ کہتا ہے ہم بھولنے نہیں دیں گے امریکہ میں کسی کو. اس بندے کو بہت سارے لوگ فار رائٹ والے سنتے ہیں, انتہا پسند, وائٹ سپریمیسسٹ سنتے ہیں اس کو. سوچیں کیسا پاکستان کا تشخص امریکہ میں جو انتہا پسند ہے وہاں جائے گا. امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے, یہ اسلام کا تشخص پہنچے گا ان تک. وہ اسلام جو ہم قتل کی بات کریں گے تو نہیں جائے گا, وہ اسلام اس طرح محبت سے جائے گا. اسلام محبت سے ہی پھیلے گا آج کے دور میں, اور یہی ایک طریقہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ شخص جو اینٹی اسلام تھا, آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے نظریات اسلام کے بارے میں بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اس رویے کے بعد. اور اگر 2-4 اور ایسے واقعات ہو گئے اس کی زندگی میں, یوں بدلتے ہیں لوگ. اللہ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں. میں قرآن کی آیت یاد کر رہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید. ہم انقریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کی اپنی ذات کے اندر اور آفاق میں, یہاں تک کہ حق واضح ہو جائے گا. یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اسلام کیسا امن کا دین ہے. اور اس کے منہ سے تعریف نکلوائی ہے کہ جب سارے عقائد اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا بہترین دکھاتے ہیں تو وہاں سے انسانیت کی خدمت ہی نکلتی ہے. وہ اینٹی اسلام بندہ بھی اسلام کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گیا. کیوں؟ ایکٹ آف کائنڈنس گوز اے لانگ وے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کسی کو بڑی خوشی ہوئی تھی جب نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی تھی. میں سبز پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا, یہ طنز کیا گیا تھا ایک خاتون کی طرف سے. کلیجہ چبا جانے والی خاتون نے طنز کیا تھا. میرے اللہ کا کیا زبردست نظام ہے. میں اب آپ کو سناتا ہوں کہ ہرے پاسپورٹ کی عزت کیا ہوتی ہے, کیونکہ ایک ٹویٹ تو میں نے آپ کو بھی بتائی نہیں ہے. یہ دیکھیں ناظرین, سبز پاسپورٹ کی عزت آپ کو نظر آئے گی. ورڈز کین ناٹ ایکسپریس آور گریٹیٹیوڈ ٹو پرائم منسٹر عمران خان اینڈ پیپل آف پاکستان. نیچے وہ کوٹ کر رہا ہے پرائم منسٹر کی آئی ڈی کو, اور اس نے لیٹر لکھا ہے پورا. یہ میں لیٹر نہیں آپ کو پڑھ کے سنا رہا, پورا اس نے لیٹر لکھا ہے. اور اب وہ کہتا ہے میں اپنے ریڈیو پہ بھی یہ ساری تفصیل بتاؤں گا, کیونکہ یہ ریڈیو پروگرام کرتا ہے. اس کو میڈیا پہ بین کیا ہوا لیکن یہ اپنا یوٹیوب پہ شو کرتا ہے. یہ اپنی سائڈ کے ان ایکسٹریمسٹ کو اب بتائے گا اور انفلوئنس کر سکے گا جہاں سے پاکستان کے لیے اچھی فضا بننا شروع ہوگی. آپ دیکھیں گے
بڑا انفلوئنشل بندہ ہے، ٹاپ 10 موسٹ ہیٹڈ وہی ہوتا ہے جس کو بہت سارے لوگ فالو بھی کرتے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں بات، اتنی نفرت ویسے نہیں ہوتی کسی سے، یہ ہے میرے اللہ کی کرنی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ میرا ایمان اور تازہ ہو گیا اس واقعے کے بعد، جس کو 3 سال فاسسٹ کہتے رہے، ایک بگٹ اسلامو فوب اس کی تعریف کر رہا ہے کہ یہ تو انسانیت میں اس لیول پہ ہے جو پوری دنیا کا کوئی لیڈر نہیں ہے۔ ایسی گواہی جو کوئی آپ کا مخالف دے رہا ہو، اس سے پکی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ فیصلہ آپ خود کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ باغ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔